السلام علیکم ناظرین۔ 71 برس کے قربان علی ان مزاحمت کاروں میں شامل تھے جنہوں نے اگست 1965 میں انڈین فوجیوں سے لڑائی کی تھی، لیکن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہائشی قربان علی کوئی مزاحمت کار نہیں بلکہ پاکستانی فوج کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ریجمنٹ کے ایک فوجی تھے۔ ان کا گروپ 180 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے بیشتر عام شہری رضاکار تھے۔ قربان علی نے بیان کیا تھا کہ میں اس وقت تازہ فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ میری عمر بامشکل 20 برس تھی۔ میں نے رجمنٹل تربیت مکمل کی تھی اور پھر رضاکارانہ طور پر جبرالٹر فورس میں شامل ہوا۔ پاکستان نے آج تک سرکاری طور پر اس قسم کی کسی فوج کی تیاری یا موجودگی کی تصدیق نہیں کی، لیکن پاکستانی فوج کے سابق میجر سیکیورٹی امور کے ماہر اور مصنف اکرام سہگل نے اپنے ایک اخباری مضمون میں اس فوج کو آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے فوج کے رضاکاروں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھرتی کیے گئے ان افراد کا مجموعہ قرار دیا ہے، جنہیں جلد بازی میں تربیت دے کر جولائی اور اگست 1965 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں دھکیل دیا گیا۔ پاکستانی اور دیگر عسکری مورخین کے مطابق اس منصوبے کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا تھا اور اس کے خالق خطے کے فوجی کمانڈر میجر جنرل اختر حسین ملک تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ گوریلا لڑائی لڑتے ہوئے انڈین مسلحاتی نظام کو تباہ کیا جائے اور مرکزی مقامات پر حملے کر کے انڈین فوج کو باندھ کر رکھ دیا جائے۔ قربان علی اور ان کے گروپ نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے کے لیے شمال سے طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ یہ لوگ کئی دن اسلحہ، گولہ بارود اور خشک راشن کمر پر لادے پیدل چلے، پہاڑ چڑھتے اور اترتے رہے، جن میں سے کئی برف پوش تھے۔ اس سفر کے بعد انہوں نے ضلع کپواڑہ میں چوکی بال کے قبضے کے نزدیک جنگلات میں اپنی کمین گاہیں قائم کر لیں۔ یہ لوگ اپنے دن اور راتیں درختوں کے کھوکھلے تنوں میں یا پھر چٹانوں کی اوٹ میں گزارتے رہے۔ انہوں نے وہاں جو ایک ماہ گزارا اس میں ایک پل تباہ کیا اور انڈین فوج کی سپلائی لائن پر کئی مقامات پر حملے کیے۔ قربان کا کہنا تھا کہ ان کا گروپ 180 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے بیشتر عام شہری رضاکار تھے۔ قربان اور ان کے ساتھی نہیں جانتے تھے کہ ان جیسے کئی اور گروپ دیگر مقامات سے کشمیر کے اس حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ جب انہیں بھرتی کیا گیا تو ان کی عمر 14 برس تھی اور وہ اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے پونچھ میں 1 درجن سے زیادہ انڈیا کی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں تربیتی کیمپ سے نکالا تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہم سمجھے کہ یہ بھی ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ نذیر اور ان کے ساتھی فروڈ کوہوٹا سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے اور زیادہ تر ضلع پونچھ کے قصبے منڈی کے علاقے میں کارروائیاں کی۔ نذیر کہتے ہیں کہ ان کے گروپ میں شامل اکثر لوگ خود ان جیسے لڑکے تھے۔ اس کم عمری میں سب نے بہت خون ریزی دیکھی، لیکن ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کبھی گولیاں چلتی یا کارروائی ہوتی تو ہمارا جوش و جذبہ بڑھ جاتا، جب خاموشی ہوتی تو ہم بوریت کا شکار ہو جاتے۔ اس وقت ہم نے شاید ہی کبھی زندگی اور موت کے بارے میں سوچا ہو۔ آپریشن جبرالٹر اس مفروضے کی بنیاد پر کیا گیا کہ یہ گوریلا حملے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی مسلم آبادی کو بغاوت پر اکسائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک باغی ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کشمیر میں کہیں قائم ہے، جبکہ وہ راولپنڈی سے نشریات کر رہا تھا، جن میں مجاہدین کی کارروائیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا تاکہ لوگوں کو مزاحمت پر اکسایا جائے۔ لیکن انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی شہری آبادی نہ صرف کسی عام بغاوت کے لیے تیار نہیں تھی بلکہ اسے ان در اندازوں کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ عسکری مورخین نے ایسی کئی مثالیں پیش کی ہیں جن میں ان کی کارروائیوں میں عام شہری مرے یا زخمی ہوئے یا پھر انہوں نے ان مزاحمت کاروں کی منجری کر دی۔ جبرالٹر فورس کی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کارروائیوں کے بعد انڈیا نے نہ صرف کشمیر میں اپنی فوج میں اضافہ کیا بلکہ در اندازی کے مقامات بند کرنے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے انڈین فوج نے ایسے بلندروں پر بھی قبضہ کر لیا جہاں سے وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ انڈیا کے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے پاکستانی فوجی ستمبر کے پہلے ہفتے میں جموں میں داخل ہوئی تاکہ انڈین فوج کی سپلائی لائن کو کاٹا جا سکے۔ یہ کارروائی انڈیا کی جانب سے لاہور اور سیالکوٹ کی سرحد سے پاکستان پر حملے کی وجہ بنی۔ اگست 1965 کے آخر تک انڈیا کی فوج نے کشمیر میں داخل ہونے والے بیشتر در اندازوں کو تلاش کر کے پکڑ لیا تھا یا پھر وہ لڑائی میں مارے گئے تھے۔ انڈیا کی جانب سے لاہور پر حملے کے بعد ان میں سے زندہ بچ جانے والوں کو واپسی کے اقدامات ملے۔ قربان علی کے مطابق ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہمیں مزید کم نہیں پہنچا سکتے اور ہمیں اب اپنا نظام خود ہی کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے مشن میں سب سے مشکل وقت تھا۔ ہمارے عقب میں جو چوٹیاں تھیں جن پر پہلے پاکستانی کنٹرول تھا وہ اب انڈین قبضے میں جا چکی تھیں۔ ہم کمزور ہو چکے تھے۔ محمد نذیر اپنے گاؤں سے تعلق رکھنے والے ساتھی جنگجو محمد یوسف کی لاش گھسیٹتے ہوئے پاکستانی پوسٹ پر پہنچے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس چوکی پر موجود سنتری نے بتایا کہ اس لاش کو گاؤں تک لے جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ موجود نہیں۔ پھر کچھ شہری کنٹریکٹرز نے میری مدد کی
اور میں یوسف کی لاش اس کے اہل خانہ تک لے جا پایا۔ یوسف ایک 23 برس کا نوجوان تھا اور جب وہ جبرالٹر فورس کا حصہ بنا تو اس کی شادی کو 1 ہی برس ہوا تھا۔ ایک جھڑپ میں پسپائی کے دوران یوسف ایک مارٹر گولہ لگنے سے ہلاک ہوا تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی نے پاکستان کے فوجی حکمران ایوب خان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ کے بعد ان کا اقتدار کمزور ہوتا گیا اور 3 برس بعد انہیں حکومت چھوڑنا پڑی۔ ایوب خان 1974 میں انتقال کر گئے لیکن اپنے پیچھے عسکری مہم جوئی کا ورثہ چھوڑ گئے۔ 1965 میں پاکستانی فضائیہ کی کمان کرنے والے ریٹائرڈ ایئر مارشل نور خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بری فوج نے قوم کو ایک بڑا جھوٹ بول کر گمراہ کیا کہ یہ جنگ پاکستان نے نہیں بلکہ انڈیا نے چھیڑی تھی اور پاکستان کو اس میں بڑی فتح ملی۔ ان کے مطابق اب چونکہ اس جھوٹ کی تصحیح نہیں کی گئی اس لیے فوج اپنی بنائی ہوئی کہانی پر یقین کرنے لگی ہے اور غیر ضروری جنگیں لڑ رہی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔